وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. گرامی قدر سامعین کرام، اس وقت معاشرہ جن برائیوں کا شکار ہے، جن برائیوں میں مبتلا ہے، ہر شخص اس کے مذموم اثرات سے پریشان ہے. ہر شخص پرانے وقتوں کے محاسن کو، خوبیوں کو یاد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ کاش وہ پرانا وقت لوٹ آئے اور موجودہ معاشرہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے. اگر غور کیا جائے تو معاشرے کی یہ بے راہ روی خود بخود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کو لانے میں معاشرے کا اپنا ہی ہاتھ ہے. اگر مسلمان اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتے تو یقیناً معاشرے کے اندر آج وہ برائیاں جڑ نہ پکڑ سکتی جنہوں نے آج جگہ بنا لی ہے، جنہوں نے آج ہمیں پریشان کر رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہماری تمام تر مرضوں کا علاج موجود ہے اور ایک ایک بیماری کو تلاش کر کے اس کا علاج بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ قرآن و سنت کے دار و شفا کی طرف رجوع کیا جائے، قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کی طرف توجہ دی جائے، اس بات پر محنت کی جائے کہ قرآنی دار و شفا میں ہر دوا موجود ہے، تمام اخلاقی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتی ہے. اس سلسلے میں جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ بچوں اور بچیوں کو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کے بعد، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کے بعد والدین کی عزت اور احترام اور اعتماد کی بہت سختی سے تاکید کرتا ہے، کیونکہ والدین تعلیم و تربیت کا وہ پہلا مدرسہ ہوتے ہیں جو بچوں کی دینی اخلاقی تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے قرآن کریم، قرآن مجید پہلے بچوں کو آوارگی سے بچانے کے لیے سختی سے اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور عبادت خداوندی کے ساتھ ساتھ
والدین پر اعتماد اور ان کا احترام نہایت ضروری قرار دیتا ہے تاکہ ان کی نیک اور سچی سوچ بچے اپنا لیں اور اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ ان میں پیدا ہو جائے۔ اس وقت جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ نے 6 باتوں کا حکم دیا ہے جو میں نے حقوق والدین کے متعلق سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ نے 6 باتوں کا حکم دیا ہے۔ گرامی قدر سامعین کرام، پہلی بات یہ، نمبر 1، اللہ تعبدوا الا ایہ، خدا کے سوا عبادت کسی کی نہیں کرنی۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، احسان بھلائی سے بڑھ کر بھلائی، نیکی سے بڑھ کر نیکی، احسان نیکی جب اپنے حد کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ مرتبہ احسان پر فائز ہو جاتی ہے۔ احسان کا یہ مطلب، اس لیے میں نے کہا کہ نیکی سے بڑھ کر نیکی۔ نمبر 3 فرمائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان میں سے ایک یا دونوں، والد اور والدہ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف مت کہو۔ اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، بڑھاپے کا نام لیا، جوانی کا نہیں، جوانی میں والد ہے والدہ ہے، وہ خود نپٹنے کی طاقت رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، لیکن بڑھاپے کی عمر میں ان کی طاقتیں بھی جواب دے جاتی ہیں، ان کے حوصلے بھی جواب دے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جوانی کا ذکر نہیں کیا، بڑھاپے کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ تمہارے سامنے عندک الکبر احدہما او کلاہما، عندک الکبر، اگر تمہارے سامنے پہنچ جائیں بڑھاپے کو تو ان کو اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا، تف بھی نہیں کہنا، کوئی ایسا کلمہ نہیں کہنا کہ جس سے ان کا دل و جگر زخمی ہو جائے۔ کوئی ایسا زبان سے نہیں بولنا کہ جس سے ان کا دل پارا پارا ہو جائے۔ نمبر 4 فرمایا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، کلمہ اف تف بھی نہیں کہنا اور جھڑکی بھی نہیں مارنا۔ تنہرہما ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ اللہ ایک کو کہ دونوں کو فرمایا، دونوں میں سے کوئی ہو یا دونوں ہو، ماں اور باپ، ان کو جھڑکنی مارنا، جھڑکی مارنا جائز نہیں، جھڑکنا جائز نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، اور ان سے ادب اور نرم لہجے میں بات کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں سمجھائی اللہ نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمان قرآن سے بھی دور،
तालीमात कुरान से भी दूर, सुन्नत से भी दूर, तालीमात पैगंबर से भी दूर, उन्हें समझ कहाँ आए। इसलिए शुरू में तौहीदी कलिमात में मैंने अर्ज किया कि जरूरत थी कि अपनी औलाद को दीनी तरबियत दी जाती। जब दीनी तरबियत नहीं दी गई तो फिर ये मसाइल पैदा हो गए। नंबर 5, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब के साथ नरम नरम लहजे में बात करना, गरम गरम लहजे में बात नहीं करना। नरमी से बात करनी है, अरे गर्मी से बात नहीं करनी। लेकिन जब हमने देखा है कि वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए, औलाद की जुबान से मिठास गायब हो जाती है, नरमी से बात करना भूल जाते हैं, गर्मी से बात करते हैं।